نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ آج ہماری یہ ملاقات ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے والوں، اس پر ایمان لانے والوں، اس کو پہچاننے والوں، اس کی کتاب کو سمجھنے والوں، اس کے دین کا کام کرنے والوں کی ملاقات عام لوگوں کی ملاقات جیسی نہیں ہوتی۔ ان کی ملاقات بامقصد ہوتی ہے اور ان کی ملاقات فائدہ مند ہوتی ہے، ایک دوسرے کو خیر پہنچانے والی ہوتی ہے۔ اسی جذبے کے تحت اپنے دل کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ دل ہی کے بارے میں شیئر کروں گی، کیونکہ دلوں کی اصلاح پر ہماری ساری اصلاح کا انحصار ہے۔ ویسے تو دل جسمانی طور پہ گوشت کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے دین میں اس کی بہت اہمیت ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو دل جو ہے یہ جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ صحیح بخاری میں نعمان بن بشیر کی وہ روایت آتی ہے جو آپ لوگوں نے متعدد بار سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو وہ دل ہے۔ تو اس میں ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر بھی اگر ہمارا دل کسی چیز سے خراب ہو جائے تو سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ چاہے کسی انسان کے ساتھ تعلق ہو، اس میں ہمارا دل بدل جائے، دل خراب ہو جائے، اس سے کسی کھانے سے متعلق دل خراب ہو جائے، کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارا دل اگر نہ ہو اس میں، اور ویسے بھی اگر دل اداس ہو، دل غمگین ہو، دل پریشان ہو، دل خالی خالی ہو، دل بے قرار ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہوں، بے شک ہماری آنکھیں دیکھتی ہوں، ہمارے کان سنتے ہوں، ہم چل پھر سکتے ہوں، ہم سب کچھ کر سکتے ہوں، یعنی کسی بھی چیز پہ اگر ہمارا دل نہیں ہے تو چاہے سارے اعضاء صحیح سلامت ہوں، باقی کام کرتے ہوں، تو ہم اپنے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اپنی زندگی سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی ہی قیمتی ہے، اور ایک دفعہ یہ ہاتھ سے چلی گئی تو پھر دوبارہ نہیں آ سکتی۔ جو لمحہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ ہر لمحہ ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم نے اپنی زندگی کا صحیح فائدہ نہ اٹھایا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں، بلکہ وقتاً فوقتاً کیا، ہر لمحے ہی اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہماری دل کی کنڈیشن کیا ہے، ہمارے دل کی سٹیٹ کیا ہے، حالت کیا ہے، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے یا نہیں، ہمارا دل اللہ کی یاد میں ہے یا نہیں، ہمارا دل قلب مطمئنہ ہے یا نہیں۔ اور اگر اس میں کچھ بھی کمی بیشی ہونے لگے تو فکر مند ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت سچا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی، یہ درست سمت پہ جا رہا ہے، تو سمجھے کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، پھر ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ذہن بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، اور ہماری زبان بھی ٹھیک کام کرے گی، اور ہماری آنکھیں بھی، اور ہمارے کان بھی، اور ہمارے باقی تمام اعضاء بھی۔ اور اس کے بگاڑ کو کسی بھی قیمت پر گوارا نہ کریں، یعنی دل کے بگاڑ کو یا دل کی خرابی کو کسی قیمت پہ گوارا نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کی بنا پر ہی بندوں کو چنتا ہے۔ ہم بعض اوقات کسی نیک شخص کے حالات پڑھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں جب سنتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، کم از کم میں اپنے بارے میں تو یہی کہتی ہوں کہ جو ہی میں صحابہ کی سیرت کے بارے میں کچھ پڑھتی یا سنتی ہوں تو میرا دل ایک دم پگھلنے لگتا ہے، عجیب حالت ہو جاتی ہے دل کی کہ یا رب وہ کیسے لوگ تھے، وہ کون تھے، کن لوگوں کو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا، اور ہم آپ کی امت ہیں اور ہمارا کیا حال ہے، ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں، ہم کیسے ٹھیک ہو جائیں اور ہم کیسے ان جیسے کام کر سکیں۔ تو اس کے بارے میں بھی مسند احمد میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد
فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ، کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ کرام کس بنا پہ چنے گئے؟ اسی بنا پہ کہ ان کے دل اچھے تھے، ان کے دل بہترین تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمارا دل ٹھیک ہوگا تو ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ ہوں گے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکل و صورت اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ افسوس یہ کہ ہماری زیادہ تر توجہ اپنے مال کی طرف اور شکل و صورت کی طرف ہوتی ہے، ان میں جتنی ہماری محنت لگتی ہے یا جو ان کی وجہ سے فکر ہوتی ہے ہمیں، اتنی ہمیں اپنے اعمال اور اپنے دل کی حالت کے بارے میں نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس میں ایک شفٹ لانی ہے، مال اور شکل سے زیادہ فکر کرنی ہے اپنے دل اور اپنے عمل کی۔ تو جتنا جتنا ہم اس کو بہتر کرتے جائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق بھی زیادہ ہوتی جائے گی اور ہر نیکی دوسری نیکی کو مزید کھینچ کے لائے گی۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کی کچھ اقسام بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ایک قلب سلیم ہے۔ سورۃ شعراء میں آتا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے آیا۔ تو یہ وہ دل ہوتا ہے جو شرک سے، کفر سے، نفاق سے صاف ہوتا ہے، سلامت ہوتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے سورۃ الحجرات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کفر اور عصیان یعنی اللہ کی نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا، اور ایمان جو تھا اس کو حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت بخشی، خوبصورتی بخشی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایسا ہی کر دے کہ ہمارے اندر ایمان اور تقویٰ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل اور اسی کی طرف رغبت، اسی کی محبت، اسی کی اطاعت کا شوق اور اسی کی طرف ہمارا دھیان ہر وقت ہو، اور یہی چیزیں ہمارے دل کو خوبصورت بنائیں۔ تو سلامت دل جو ہوتا ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر خیر اور نیکی، اس کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے دل کو نیکی کے کاموں میں خوشی ملتی ہے، اور مومن کی آنکھ کو انہی کاموں سے پھر ایک ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک ایسی اس کے دل کی حالت ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ چین میں آ جاتا ہے، ایک سکون میں آ جاتا ہے۔ دوسرا دل جس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورۃ قاف میں، قلب منیب ہے۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے اور اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کے آیا۔ کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے نا ہر وقت، تو واپس بار بار اس کو پلٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار انابت کی ضرورت ہوتی ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اور ہر چیز میں اسی کی طرف لوٹنا، غم ہو، خوشی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، کسی بھی قسم کی کوئی فکر ہو۔ بہت دفعہ میں دیکھتی ہوں جو لوگوں کے میں مسائل سنتی ہوں کہ اگر کوئی غم آیا ہے یا کوئی پریشانی آئی ہے تو اس نے ان کو اوور پاور کر لیا ہے۔ قدرتی بات ہے، ہم کمزور انسان ہیں، ان چیزوں کا غلبہ ہو جاتا ہے دل پر، لیکن ان چیزوں سے چھٹکارا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی جب تک ہم اللہ کی طرف نہ لوٹیں تو ہم اس حالت سے نکل نہیں سکتے۔ پھر ایک اور دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے، اور یہ جھکاؤ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہی انسان کے دل کو اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے۔
سورۃ الحج میں آتا ہے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، کہ ان کے دل جو ہیں اللہ کی طرف عاجز ہو جائیں، یعنی اللہ کی طرف جھک جائیں، اللہ کی کوئی بات سنیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی حکم سنیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو ان کے دل اسی طرف راغب ہو جائے، اسی طرف مائل ہو جائے، بس اسی طرف ان کا میلان اور رجحان ہو جائے. اور جو ہی انسان کا رجحان میلان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور جو ہی انسان اللہ کی طرف انابت اختیار کرتا ہے، تو قدرتی طور پر دنیا کے غموں اور پریشانیوں کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور دل جس کی بات کی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ دل ہے کہ جو ڈرنے والا دل ہوتا ہے، کانپنے والا دل ہوتا ہے. یہ وہ دل ہوتا ہے جو نیکی کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے، یعنی ایسے انسان کو اپنی نیکی کے اوپر کوئی فخر نہیں ہوتا. اور ایک مسلمان کو اپنی نیکی پر فخر ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہم انبیاء کے حالات اور تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے جو ہیں ان کے اوپر بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں اور ہلا مارے گئے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَزُلْزِلُوا، ہلا مارے گئے. اور یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ بہت سے اور بھی نیک بندوں کے ساتھ. تو ہماری نیکی ہمیں اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہم چونکہ نیک ہیں تو اس لیے اس نیکی کی وجہ سے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ شاید بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا کام ہے. باقی خواتین تو صرف گھروں ہی کے کام کرتی ہیں اور ہم دین کا بھی کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے کو بہت چنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے چن لیا ہے کہ ہم بندوں کی خدمت کریں، اس کی دین کی بات دوسروں تک پہنچا کے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے عجب کا شکار ہو جائیں یا کسی بھی تکبر کا شکار ہو جائیں یا لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ جو القلب الوجل ہوتا ہے اس کے بارے میں سورۃ المؤمنون میں آتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہ دلوں کا کانپنا اور دلوں کا ڈرنا نیکی کے بعد یہ بڑا ضروری ہے. اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کا جائزہ ضرور لیتے رہیں. پھر اسی طرح ایک قلب تقی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے. سورۃ الحج میں یہ آتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، یہ اور جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اور کسی چیز کو اپنے سے بڑا سمجھنا اور اس کی عظمت کا لحاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے کرنا کہ اللہ نے ان چیزوں کو اہمیت دی ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان جب خود کسی نیکی کے کام میں لگا ہوتا ہے یا دین کے کام میں لگا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ سب سے اہم تو تم ہی ہو اور سب سے بڑے تو تم ہی ہو اور سب سے نیک تو تم ہی ہو، تو دوسری چیزوں کی وہ پرواہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن دل کا جو تقوی ہوتا ہے اور دل کا جو احساس ہوتا ہے وہ انسان کو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کی صلاحیت بخشتا ہے. یعنی تقوی ایک طرف اطاعت کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرے گناہوں سے بچنے کی طرف بھی لے جاتا ہے انسان کو. تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک اعتدال آتا ہے، اور پھر وہ اعتدال جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہر چیز کو وہی مقام اور وہی جگہ دینے پر مجبور کرتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے. تو شاعر اللہ سے مراد ویسے تو مخصوص چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسانی رشتوں میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی انسان جو ہے وہ عدل و انصاف سے کام لینے لگتا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دینے لگتا ہے. کوئی دے نہ دے، کوئی اچھا کرے یا نہ کرے، لیکن جس کا حق بنتا ہے اللہ نے رکھا ہے، جس کا جو حق انسان اس کو ادا کرنے لگتا ہے. پھر اسی طرح ایک وہ دل ہوتا ہے جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، تکلیف اور مصیبت کے وقت اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، یعنی اس کو اس تکلیف میں یا اس پریشانی کی حالت میں ضائع نہیں ہونے دیتا. پھر اسی طرح قلب مطمئنہ ہوتا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اس کو کسی اور چیز سے سکون نہیں آتا، اللہ کی یاد سے ہی سکون ملتا ہے. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. اور اسی طرح ایک دل
زندہ دل ہوتا ہے جو نصیحت پکڑنے والا ہوتا ہے، جیسے سورۃ قاف میں آتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نصیحت ہے اس کے لیے جس کا کوئی دل ہو. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر ہمارے پاس کون سا دل ہے، یعنی کیا دل کی جو مختلف یہ حالتیں یہاں بیان ہوئی ہیں یہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی بھی کام جب شروع کرتا ہے تو کرتے کرتے ایک بے حسی کی کیفیت اس پہ آنے لگتی ہے، چونکہ وہ دل کا جائزہ لینا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس میں ایسی بعض اوقات خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اپنی حالت کے بارے میں کسی بھی وقت وہ کسی دھوکے کا شکار نہ ہو. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ دل کی حالتیں جو ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم جب کسی دین کی محفل میں ہوتے ہیں، آج کل تو خیر وہ مجلسیں اس طرح نہیں ہو رہی، لیکن جب بھی کوئی دین کی بات سنتے ہیں تو اس وقت ہمارا دل جو ہے وہ اور طرح ہوتا ہے. جب اس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ پلٹ جاتا ہے، پھر اس کو واپس لانا پڑتا ہے. تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ انسان کے اوپر جب بارش پڑتی ہے تو اس کی فیلنگ اور ہوتی ہے، جب وہ جسم خشک ہو جاتا ہے تو فیلنگ اور ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب دین کی بات سن رہا ہوتا ہے تو دنیا سے ایک طرح سے کٹا ہوا ہوتا ہے، تو دل کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے. جو ہی انسان دوبارہ دنیا میں واپس جاتا ہے، یہ ایسی ہے ایئر کنڈیشن والے کمرے میں ہو تو انسان کی حالت اور ہوتی ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو اس کی حالت اور ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے انسان کے دل کو جو اطمینان ہوتا ہے، جو ہی اس سے وہ نکل کے دنیا کی طرف آتا ہے تو اس میں تبدیلی لازماً آتی ہے. تو اس چیز کی پھر انسان کو فکر کرنی چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ دل کی اصلاح 5 چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں ایک چیز غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا ہے پیٹ کو خالی رکھنا جیسے روزہ وغیرہ رکھنا، تیسرا رات کا قیام ہے، اور سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا. بعض اوقات ہم تہجد کے وقت اٹھتے بھی ہیں، الحمدللہ بہت سے ساتھیوں سے سنا ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ایک مشینی عمل بن جاتا ہے. ہم ایک خاص وقت میں اٹھتے ہیں، اٹھ کے بس وہ مخصوص حصہ جو پڑھنا ہوتا ہے پڑھ کے قرآن مجید کا اور اپنا کام کر کے بس جائے نماز لپیٹ دیتے ہیں. تو وہ جو ایک اللہ کے آگے آہوزاری ہے اور یہ گڑ گڑانا ہے، یہ بھی دل کی اصلاح کے لیے بڑا فائدہ دیتا ہے. اور پھر نیک لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا، حلال کھانا، اور اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والے 5 کام ہیں. ایک ہے لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، ہر وقت سوشل میڈیا پہ، ہر وقت چیٹ، ہر وقت باتیں، ہر وقت فون، ہر وقت کالز، ملاقاتیں نہیں تو اور دوسرے ذرائع بہت ہو گئے ہیں کہ بچوں کی پرواہ نہیں، گھر کی پرواہ نہیں، ہر وقت ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں بھی ہمیں بہت ہی اعتدال کی ضرورت ہے. اپنے اوقات مقرر کرنے چاہیے اور پرائرٹائز کرنا چاہیے اپنے کام کو کہ کیا زیادہ اہم ہے اور کیا نہیں ہے. دوسری چیز ہے خواہش پرستی، جو دل چاہ رہا ہے وہ کرنا، اور جو کرنے کا کام ہے جسے کرنا چاہیے وہ چاہے جتنا بھی اہم ہے اس کو نہ کرنا. تیسرے یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ سے دلی تعلق رکھنا. تو کوئی بھی وہ چیز ہو سکتی ہے، یعنی جس کی محبت اللہ کی محبت پہ چھا جائے تو یہ چیز بھی انسان کے دل کو خراب کرتی ہے. پھر اس طرح زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، تو مدارج السالکین وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دل کو خراب کرنے والی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل کو، ہمارے دل کی حالت کو اپنی پسند کا کر دے، اور ہمارے دل کو موت کے وقت خاص طور پر بہترین حالت میں رکھے، کیونکہ جس حال پہ موت آئے گی پھر اسی حال پہ دل جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور پھر اسی حال پہ اٹھایا جائے گا. تو موت تو پتہ نہیں کس وقت آ جائے گی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا لحاظ رکھیں، اور کاموں کے اندر بھی روح جو بھی پیدا ہوتی ہے اور اس راستے میں جو مشکلات آتی ہیں ان کا مقابلہ بھی انسان اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، انسان کے اندر قوت ہوتی ہے، اس کے دل مضبوط ہوتا ہے، دل سیدھی راہ پر ہوتا ہے، اور پھر اپنی غلطیاں بھی تبھی نظر آتی ہیں اگر دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. اور دوسروں کو معاف بھی انسان جب ہی کر سکتا ہے جب دل کے اندر وسعت ہوتی ہے. اور قرآن بھی زیادہ سمجھ اسی وقت آتا ہے جب دل اس میں حاضر ہوتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها
جب دلوں کے تالے کھلتے ہیں تو قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے. یہ تمام کیفیات جو ہیں ان کا تعلق دل سے ہے. تو امید ہے کہ اس معاملے میں ہم سب اپنے دل پر نگاہ رکھیں گے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم ہی جانتے ہیں. ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم ہی جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا. کوئی اور تو اس کو دیکھتا نہیں. ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں نا، تو اس لیے ہم فوراً اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کے ڈر سے بہت سی چیزوں کو ہم نہیں کرتے، لیکن دل چونکہ کوئی دیکھتا نہیں تو پھر اس لیے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ گندا ہے یا اچھا ہے، یا بدگمانیوں سے بھرا ہوا ہے یا نفرتوں سے بھرا ہوا ہے یا حسد سے بھرا ہوا ہے یا فکر اور پریشانی سے بھرا ہوا ہے. کوئی انسان فکر اور پریشانی سے خالی نہیں ہے، لیکن جس دل میں ایمان جاگ جاتا ہے نا تو باقی چیزیں نیچے آ جاتی ہیں. ایمان کی ایک حرارت ہوتی ہے. تو جیسے جسم کی حرارت انسانی جسم کے ٹاکسنز کو نکالتی رہتی ہے، خرابیاں دور کرتی رہتی ہے، اسی طرح حکیم لوگ کہتے ہیں نا کہ بخار جو ہے وہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے کہ اس سے انسانی جسم کے جو زہریلے مادے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جل جاتے ہیں، وہ ان کو نکالنے کا باعث بنتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ حرارت جو ہے اور گرمی جو ہے وہ بہت سے جراثیم ختم کر دیتی ہے. تو دلوں کے جراثیم بھی اس وقت ختم ہوتے ہیں جب اس میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے. اور ایمان کی حرارت جو ہے وہ اس کا پیدا کرتے رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کل میں تدبر قرآن کی کلاس لے رہی تھی اپنی ویکنڈ کی جو ہوتی ہے، اس میں سورۃ شورى کا اختتام ہو رہا تھا. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آیت تھی، مجھے ایسا لگا جیسے پہلی دفعہ میں نے اس کو پڑھا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک روح اپنی طرف سے نازل کی اپنے حکم سے، اور یہ روح جو ہے یہ قرآن ہے. تو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے واقعی قرآن ہی ہمیں زندگی بخشتا ہے، اور خاص طور پر دلوں کی زندگی قرآن ہی کے ساتھ ہے. اور بعض اوقات ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، حفظ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، کئی قراتیں 10 قرات سیکھ رہے ہیں، وہ یہ سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، لیکن دل پر اثر اس کا نہیں ہو رہا ہوتا. تو پھر اگر وہ ہمارے روح کو زندہ نہیں کر رہا، ہمارے دل کو زندہ نہیں کر رہا قرآن کا پڑھنا بھی، تو پھر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کس چیز سے یہ دل زندہ ہوں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں، اور جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں ان کو اس طریقے پر کریں کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو جائے. میں نے بہت سارا وقت لے لیا، لیکن میں چاہوں گی کہ میں سورۃ الشورى کی آیت جو ہے آپ کو پوری سنا دیتی ہوں. یہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 52 ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ روح یعنی قرآن نازل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس روح کو نور بنایا. یعنی قرآن نور بھی ہے، روشنی بھی ہے. یہ ایمان جو ہے وہ نور بخشتا ہے. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم جسے چاہتے ہیں اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم وانک لتہدی الی صراط مستقیم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. یہ سنت کے بغیر خالی صرف قرآن سے بھی بات نہیں سمجھ میں آتی. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے جسے اللہ نے بندوں کے لیے وضع کیا ہے. کون ہے اللہ؟ وہی جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا. الا الی اللہ تصیر الامور. اتنی خوبصورت بات ہے یہ. سارے معاملات، ساری باتیں، سارے کام، سب کچھ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو بھی حالات ہیں، جو بھی فسادات ہیں، جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سب کا سب اسی کے حضور پیش ہوتا ہے، اسی کے سامنے جاتا ہے. یعنی سارے حالات کا مالک بھی پھر وہی. ہمارے حالات، اب اس کو پرسنل کیپیسٹی میں لوں گی کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے اپنے حالات پہ پریشان پایا. تو یہ حالات سارے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں نا. پھر حل ہمارے مسائل کا صرف اللہ کے پاس. تو وہیں پر کمی ہے، وہی کمی ہے اس کے ساتھ تعلق میں اور اس بیمار دل کی اصلاح میں. تو اس کی طرف توجہ دے کے بس اللہ ہی کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے ہم سب کو.
اپنے تمام معاملات کی اصلاح کے لیے، تمام حالات کی اصلاح کے لیے، چاہے وہ ذاتی ہوں، چاہے وہ خاندانی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔